الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، گزشتہ 2-3 سال میں ایک وقفہ تھا جو کہ 2 بڑے محاذوں کے اندر آیا تھا۔ ایک محاذ شام کا تھا اور دوسرا محاذ جو ہے وہ ہند کا یا ہمارے علاقے کا محاذ تھا۔ اگرچہ کہ ہند کے محاذ جو ہے اس طرح کا کبھی بھی گرم نہیں رہا اور نہ وہاں پر کوئی ایسی صورتحال رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طویل عرصے سے مسلمانان بھارت جو تھے وہ جن اذیتوں کا شکار رہے اور جس طرح کی کشمیر کی صورتحال رہی، تو اس کے اندر ایک بڑی جنگ کی طرف تو چیز نہ آ سکی، لیکن ان کے اوپر آنے والی افتاد جو ہے وہ دنیا کو نظر آتی رہی۔ شام کا محاذ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے کسی حد تک سرد ہو چکا تھا، اور اس سرد محاذ کی ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو کہ کبھی شام میں لڑنے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ پاکستان اور افغانستان واپس آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے کہ جو مختلف گروہوں سے داعش کے ساتھ لڑنے گئے تھے، لیکن داعش کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے وہ اکثر گروہ تھے وہ ان سے بالکل تتر بتر ہو کر وہ جو طالبان کے ساتھ مل گئے یا القاعدہ کے ساتھ مل گئے۔ اس لیے داعش جو ہے اس کی سخت پالیسیز کی وجہ سے اور داعش کی جو اسٹریٹجی تھی اس نے خود بذات خود اپنے لیے ایک خودکش بمبار کا کردار ادا کیا۔ لیکن دوسرا گروپ جو تھا جو کہ 1984 میں قائم کیا گیا تھا اور وہ ابو ذر بریگیڈ میں ایران سے قائم ہوا تھا کے نام سے قائم ہوا تھا، جس کو پھر بعد میں افغانستان اور پاکستان سے 2 مختلف گروہوں یعنی وہاں سے افغانستان سے بھرتی ہونے والے لوگ جو تھے وہ فاطمیون گروپ کے ساتھ تھے، اور پاکستان سے بھرتی ہونے والے جسے وہ زینبیون کے نام سے تھے، یہ لوگ وہاں پر جانا شروع ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ علی رضا توسلی جو کہ پہلا والنٹیئر تھا اس معاملے کے اندر، کہتے ہیں والنٹیئر، جو 25 لوگ لے کے وہاں سے افغانستان سے وہاں پہنچا تھا ایران، اور پھر وہاں سے وہ 2010 کے اندر شام میں بشار الاسد کے پاس اس کی فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچا تھا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو تھے مختلف جتھے بناتے ہوئے وہاں چلے گئے۔ 2017 میں جو سب سے بڑی کیجویلٹی اس گروپ کی ہوئی تھی وہ تقریباً 629 جو تھے وہ لوگ تھے جو کہ افغانستان کے تھے جو کہ وہاں مارے گئے۔ کچھ کو شام میں دفن کر دیا گیا اور کچھ کو ایران لا کے دفن کیا گیا، اور جو بیچارے کسی نہ کسی حد تک وہاں پر بے نام گورو اور بے نام قبروں کے اندر موجود رہے، وہ بھی ایسے لوگ تھے جن کے جاننے والے کوئی نہیں تھے۔ میرے سامنے ایک بہت اہم انٹرویو ہے کیتھی کینن کا، جس نے ایک لڑکے مہدی کا انٹرویو کیا ہے جو 17 سال کی عمر میں جس نے اپنا علاقہ چھوڑا تھا، اور یہ 2019 میں وہ چھوڑ کے نکلا تھا، اور 1200 میل کی مسافت تقریباً 2000 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہوا دمشق میں سیدنا زینب کے مزار کے تحفظ کے نام پر وہاں پر پہنچا تھا اور لڑنے گیا تھا۔ اس جنگ کو جس وقت ٹرمپ کے آنے کے بعد وہاں پر کسی نہ کسی حد تک سکون ہوا، اطمینان ہوا، حلب اور ادلب کے شہر برباد ہو چکے تھے، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا، 60 لاکھ لوگ مہاجر بن چکے ہوئے تھے، اور ان میں سے 99.9% وہ جو تھے وہ بیسیکلی اس علاقوں کے سنی العقیدہ لوگ تھے۔ مجھے پورے اس خطے سے کوئی ایک بھی علوی یا شیعہ مہاجر نہیں ملا، نہ مہاجر کیمپ ملا اور نہ کوئی اور چیز ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنی العقیدہ جو پاپولیشن تھی اس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس ٹارگٹ کے اوپر بڑی شواہد موجود ہیں، لیکن بہت حد تک وہ اس کو سکون آ گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ اب واپس آنے یہاں شروع ہو گئے تھے، اور اس سے افغانستان اور پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کی امبیلنس پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو موجود جہادی تھے انہوں نے ان لوگوں پر اٹیک کرنا شروع کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں باقاعدہ پارا چنار میں ایک بہت زبردست قسم کا حملہ ہوا تھا، اس کے بعد میں بھی حملے ہوئے تھے آہستہ آہستہ، اور یہ لوگ جو تھے ٹارگٹ بننا شروع ہو گئے تھے کیونکہ لوگ آ رہے تھے۔ کراچی میں
ایک طویل لسٹ ہے جن لوگوں کو ان کو گرفتار کیا گیا۔ افغانستان میں بھی وہ چونکہ اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ تھے تو افغانستان میں بھی طالبان کے اس پر حملوں میں اضافہ ہوا اور ایک فائٹنگ بڑھ گئی۔ لیکن جو بائیڈن کے بعد اب یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہوا ہے شام کے محاذ کی طرف، اب پھر دوبارہ سے کمر کس لی گئی ہے اور کب پھر وہاں سے وہ کیفیت بن گئی ہے کہ ہم جا کے وہاں لڑیں گے اور ہم جا کے وہاں جا کے اس کو اسٹیبلش کریں گے، پھر حزب اللہ اور پھر اسد کی حکومت اور پھر اس کے بعد عراق کی حکومت اور پھر امریکہ کی وہاں ہیجمنی اور پھر اسرائیل کی انوالومنٹ، پھر ایران کی جنگ، یہ دوبارہ پھر سے شروع ہونے والا ہے۔ اس وقفے کے دوران جو اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ ہوتی اس علاقے کے اندر، اور اس میں ہم نے میانمار کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہاں پر میانمار میں جو اس وقت فوجی بغاوت ہوئی ہے وہ چین نے اپنی اس علاقے کے تحفظ کے لیے کی ہے اور اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کی ہے۔ یاد رکھیے کہ احادیث کے اندر ایک تو غزوہ ہند موجود ہے اور 18 احادیث ہیں، وہ تو ہند کے ساتھ مسلمانوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کے بارے میں کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لڑو گے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی وہ مشہور حدیث کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا تن من دھن جان و مال سب قربان کر دوں گا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھ پہ دوزخ حرام ہو چکی ہوگی، اور اگر میں مارا گیا تو میں افضل الشہداء میں سے ہوں گا، وہ شہید جو شہیدوں کے بھی سردار ہوں گے ان میں سے، اس بہترین شہداء میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ اس جنگ کا دوسرا پہلو جو ہے وہ چین اور بھارت کی جنگ ہے۔ حیران کن بات ہے کہ 1400 سال پہلے جو میرے آقا مخبر صادق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی تھیں آج کتنی درست ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اب اس علاقے کے اندر اہم ترین لوگ وہ ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جو اس جنگ کے اندر اندرونی طور پر بھی حصہ لیں گے۔ تو اکثر میں سوچا کرتا تھا کہ 24-25 کروڑ بھارت کے مسلمان جن کے سامنے اگر نام لیا جائے کہ جی پاکستان، تو کہتے ہیں پاکستان نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، تم ہمارا نام نہ لو، ہم اپنی بات ٹھیک کر لیں گے۔ میں جب 2007 میں گیا تھا تو بھارت کے مسلمانوں سے کشمیر کی بات کرتا تھا تو کہتے ہیں کشمیریوں نے ہمارا کیس ہی خراب کر دیا، لوگ ہمیں شک کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھارتی نہیں ہیں، یہ جو ہیں ہمارے ساتھ لائل نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آج ان میں سے بچہ بچہ یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ نہیں، بالکل ٹھیک کہتے تھے وہ لوگ۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کہ ہندو از انکوریجیبل، وہ ٹھیک تھی کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب یہ پورے کا پورا جہاد کا سینیریو بلٹ اپ ہوگا تو اس کے بعد جہاد صرف افواج کے لیول پہ نہیں رہ جائے گا، وہ پراکسیز کی ساتھ ساتھ شروع ہوں گی جس کے اندر ہر مسلمان جہاں جس جگہ ہوگا مقابلے پہ مقابلہ کرے۔ یہاں پر اہم ترین ملک ایک تھا جو کہ مس ہو رہا تھا ہم سے، شاید اس لیے کہ ایک عرصے سے اس ملک کی بڑی جسے کہتے ہیں کہ گفتگو کی جاتی ہے کہ وہاں بہت معاشی ترقی ہو گئی ہے، وہاں بہت زیادہ لوگوں نے جمہوریت آ گئی ہے، سسٹم بن گیا ہے، اور اس ملک کی بڑی تعریف کی جاتی تھی۔ لیکن میانمار کے بعد لگتا ہے اب دوسرا چین کا نشانہ وہ ملک ہے، اور اس ملک کے اندر جو حالات بنے ہیں ان حالات نے بہت زیادہ آگے جسے کہتے ہیں ایسی کیفیت پیدا کر دینی ہے جہاں وہ مسلمان جو کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت، جہاں ایک بہت بڑی کور بن چکے ہیں لڑنے والوں کی، وہ مسلمان بھی اس جہاد کے اندر شریک ہوں گے، اور وہ ہے بنگلہ دیش۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی میرا یہ ذکر سن کے، لیکن آج سے 6-7 دن پہلے الجزیرہ پر تقریباً 1 گھنٹے کی بہت بڑی ڈاکومنٹری آئی ہے۔ جب اس طرح کی ڈاکومنٹریز آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور اس طرح کا اسکینڈل سامنے آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں اب ایسی کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں جہاں مغرب بھی اور باقی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسی کنفیوژن پیدا کیجیے تاکہ ہم وہاں پر انٹر ہو سکیں، اور خصوصاً بھارت بھی۔ اسکینڈل مسینہ واجد اور ان کے جو ہیں آرمی چیف جنرل عزیز کا ہے۔ جنرل عزیز بنیادی طور پر 5 بھائی ہیں، اور ان میں سے 4 وہ تھے کہ جب محمد پورہ کے علاقے کے غنڈے کہلایا کرتے تھے، جو لوگوں کو قتل کرتے تھے اور لوگوں کو سے ایکسٹورشن پیسے حاصل کرتے تھے، اغوا برائے تاوان کرتے تھے۔ 75 میں جب شیخ مجیب کو مار دیا گیا اور 3 دن تک اس کی لاشیں اس کے 13 کے قریب خاندان کے لوگ، بلکہ کہتے ہیں 30 کے قریب مختلف ایکسٹینڈڈ فیملی کے جو ہیں دھان منڈی کے علاقے میں مارا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے وہ لاشیں وہاں جب بکھری رہیں
تو اس کے بعد حسینہ واجد اور اس کی بہن ریحانہ جو تھیں جرمنی میں تھیں. تو ان میں سے ایک جو تھی وہ تو اپنا انگلینڈ چلے گئی اور دوسری جو تھی وہ یہاں پر بھارت کے اندر اس نے اپنی پناہ لے لی. اسی دوران اور وہ را کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے. عوامی لیگ نے حسینہ واجد کو اسی دوران میں اس کو اپنا چیئرمین جو ہے وہ الیکٹ کر لیا. 1980 میں اس نے اپنا واپسی کا سفر اختیار کیا. تو یہ 5 جو بھائی تھے محمد پورہ والے، ان میں سے ایک بھائی جو تھا اس نے فوج میں کمیشن لے لی تھی اور باقی 4 جو تھے یہ اس کے سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ چلنے لگے. ان میں سے ایک جو تھا اس کو ایک قتل کے سزا میں پھانسی ہوئی، جوزف اس کا نام تھا. اور دوسرے جو تھے وہ احمد بردر کے نام پہ، وہ ان میں سے 2 بھائی وہ تھے کہ جن کو لائف امپریزنمنٹ ہو گئی تھی، یعنی عمر قید. اور وہ بڑا آرام سے وہاں سے بھاگ گئے. ایک ملائیشیا چلا گیا اور ایک وہ اگین وہاں پر انڈیا کے اندر آ کے پناہ لے لی. حسینہ واجد کے معاملے کے اندر یہ جس وقت آہستہ آہستہ یہ موومنٹ چلتی رہی تو خالدہ ضیاء اور دوسرے آتے رہے. تو یہ جو شخص تھا عزیز احمد، یہ بارڈر سیکورٹی فورسز کا اس کا کمانڈر بن گیا. اور جب یہ کمانڈر بنا ہے، آپ یہ میرے خیال ہے 2013 کے 14 کے الیکشن کی بات ہے، تو اس وقت وہ میں اس وقت صحیح مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کون سا سن تھا جب یہ الیکشن بنا ہے. تو اس وقت اس شخص نے وہاں پر یہ اپوزیشن پارٹیز کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا. اس حد تک کریک ڈاؤن شروع کیا کہ بہت سارے لوگ بیچارے جو ہیں مارے گئے اور بھاگ گئے. اور پھر اس کے بعد جو ایک جیسے کہتے ہیں واک اوور مل گیا حسینہ واجد کو وہاں الیکشن جیتنے کا. اور حسینہ واجد کا الیکشن اس طرح جیتا گیا کہ پورے بنگلہ دیش کی جو سڑکیں تھیں وہ خون سے لبریز تھیں، بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہا تھا. اس کے بعد جب یہ حسینہ واجد آئی ہے تو پھر اس نے پھانسیوں کا سلسلہ شروع کیا، پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کی. عبدالقادر ملا، مطیع الرحمان نظامی، ان سب لوگوں کو پھانسی دے دی گئی جو کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے 2018 میں عزیز احمد کو ایک بہت جسے کہتے ہیں ان کا ریوارڈ دینے کے لیے، جزا دینے کے لیے اسے آرمی چیف لگا دیا گیا. الجزیرہ نے 2 جگہ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے. ایک اس نے ہنگری میں اس کے ایک بھائی کو جو پاسپورٹ بدل کے نام بدل کے وہاں رہ رہا تھا اس کا کاروبار دیکھا ہے، اور دوسرا ملائیشیا میں. اور یہ دونوں جو ہیں اس کرپٹ منی جو ہے جو یہاں سے آتی ہے، اس کرپٹ منی کو لے کے وہ وہاں پر اس کی امپائر بنائی ہوئی ہے. اور حسینہ واجد اور یہ دونوں جو ہیں اکٹھے جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم ترین بات تھی کہ ان کا اسرائیلی آرمی کے ساتھ کنیکشن ہے. یہ سکینڈلز جو تھے مدتوں سے دبے ہوئے تھے، جس کو اچانک سرفیس کیا گیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آنگ سان سوچی کے ساتھ ہوا کہ وہ دونوں طرف پاؤں رکھ کے چل رہی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ میں جناب چائنا کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں. چائنا کے جو اوگر والے کے حق میں اس نے اپنا چائنا کے حق میں کہ چائنا جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ ایک یادداشت بھی دی تھی 15-16 ملکوں کے ساتھ مل کے، اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے. اسی لیے چائنا نے اس کو یہ جو ڈوئل قسم کی ہے، یہ جو کبھی ادھر والی صورتحال ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں فوجی انقلاب لے ہے. یہاں بھی صورتحال یہ تھی، حسینہ واجد جو تھی وہ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ رہی تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو NRC کا مسئلہ ہوا تھا ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر، اس کی وجہ سے بھارت کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات شدید خراب ہو گئے تھے. کیونکہ 1,20,00,000 بنگالی ہیں جو کہ بھارت کے اندر موجود ہیں اور جو کہ تو وہاں 3-4 ہزار روپیہ 5 ہزار روپیہ تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آسام کے اندر، بنگال کے اندر، بہار کے اندر، اڑیسہ کے اندر اور نیچے کیرلا کے اندر جا کے کام کرتے ہیں. اور وہ وہاں پر ان کی سوسائٹی میں ضم ہو گئے ہیں، جن کے خلاف کہا گیا تھا کہ ان کو ہم دیکھیں گے اور اگر ان کی نیشنلٹی یہاں ثابت نہ ہوئی ہم ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجیں گے. انڈیا نے جو ہے بھارت کیا تھا، بنگلہ دیش کے انڈیا کا جو وفد کا، تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کو واپس نہیں لیں گے. تو یہ بڑی ٹینشن بن گئی تھی. بارڈر کی جو ان کی پوری کی پوری وہ جو سرحد ہے، وہ جو بارڈر ہے، اس کے اوپر جو فینس لگی ہوئی وہ بھی خونی فینس بن چکی ہوئی ہے. لوگ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انڈیا کے بارڈر سیکورٹی فورسز ان کو گولیاں مار دیتی ہیں اور روز کسی نہ کسی شخص کی جو ہے لاش کی تصویر آتی ہے کہ جو اس دیوار کو پار کرنے کے لیے، اس جنگلے کو پار کرنے کے لیے، وہ جو خاردار تار نما جنگلہ ہے اس کو پار کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں بیچارہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے. تو ایک ایسا ٹینس صورتحال تھی. اور 1.5 کروڑ پاپولیشن جو ہے جب اس طرح کی ہو، جن کے چچا، نانا، دادا، پھوپھی، بہن بھائی جو ہیں وہ ڈھاکہ کے اندر یا سلٹ کے اندر یا چٹگام کے اندر
کے اندر موجود ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو انڈیا کی ٹینشن وہاں موجود تھی۔ تو اس کنفیوژن میں حسینہ واجد اور فوج کے خلاف ایک خاص قسم کی صورتحال پلٹ کرنا، اور فوج ظاہر بات ہے بنگلہ دیش کی اب اس طرح کی ہے نہیں کہ انڈیا کی فوج کا مقابلہ کر لے، تو ایک ہی راستہ تھا کہ جو 71 کا تھا کہ انڈیا کی افواج جو ہیں اس کے اندر داخل ہو جائیں، اور اس معاملے کے اندر پہلے بھی 71 میں داخل ہوئی تھیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ چائنا اس پہ بہت شدت سے الرٹ ہوا، اور چائنا نے اس پورے علاقے کے اندر سلگری کوریڈور جس کو کہتے ہیں، جس کو جو چکن نیک کہتے ہیں، ایک بہت باریک سی 22-23 میل کی پٹی ہے جو انڈیا کی ہے اور وہ چین اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہے۔ یہی پٹی ہے جو 7 ریاستوں کو جوڑتی ہے، جن میں آسام ہے، میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، تریپورہ ہے، یہ سارے کے ساری ریاستیں جو وہاں کی ہیں، زیادہ تر وہ کرسچن ریاستیں ہیں جہاں آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل سینیریو اب آپ کے اب یہاں پر جنگ کا میدان جو ہے وہ گرم ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں وہ حسینہ واجد کے ساتھ خلاف ہیں، اور وہ باقاعدہ کور گروپ بن چکا ہوا ہے۔ القاعدہ کا جو بنیادی ہیڈ کوارٹر ہے مولانا عاصم عمر کے حوالے سے، وہ بھی آسام اور اس کے آس پاس ہے، جس میں روہنگیا کی پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ریکروٹ ہوئی ہے، بنگلہ دیشی بہت زیادہ ہیں، اور اس کو دنیا رپورٹ کرتی ہے۔ ووڈرو ولسن سینٹر کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ القاعدہ کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں زیادہ تر انڈیا کے مسلمان بھی ہیں، لیکن بنگلہ دیش اور روہنگیا ہیں جو کہ وہاں سے آگے جا کے انفلٹریٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی وقت اگر پراکسی وار شروع ہوئی تو انڈیا پوری کے اندر یہ آگ لگانے کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ 30-32 ہزار کی اسیسمنٹ ہے ان کی۔ اگر یہ ان کے پاس ایسے بندے موجود ہوں تو پورا انڈیا جو ہے وہ سیریا میں یا عراق میں یا کسی ایسی جگہ میں تبدیل بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے جہاں چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یہ ہے وہ حالت جس کے اندر بنگلہ دیش کا ایک اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس سکینڈل کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے کوئی اور تردید نہیں کی سوائے اس کے کہ ہم اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہیں اس سے بنگلہ دیش کی فوج بھی اور بنگلہ دیش کی حکومت بھی خوفزدہ ہے کہ وہ ان کو مکمل سیکولر صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ حالات جس کے اندر ہو سکتا ہے کسی بھی وقت بنگلہ دیش میں چائنا اپنے انٹرفیئرنس سے یا پھر انڈیا جو ہے ایک خاص سطح پہ وہاں پر انٹر کرے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہاں پر وہ سارے گروہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ اس وقت جہادی ایلیمنٹ جو ہے وہ منظم ہو رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت اسلام کی جو فیلنگ بہت زیادہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ان کو سپریس کیا جا رہا ہے اور ایک سیکولر ایتھکس ہو رہا ہے۔ وہ جو تھوڑے سے چند لوگ جو این جی اوز نام کے کلچر کے، انہوں نے بنگلہ لینگویج اور بنگلہ بھاشا اور اس کے نام پہ اور بنگلہ کلچر اور ایک سونار بنگلہ کے نام پہ اکٹھے کیے تھے، جو کہ آ کے اس باغ کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مطیع الرحمان نظامی کو پھانسی دو اور یہ بھی دو۔ ان لوگوں کو بڑی جلدی سے سویپ کر کے لے جائیں گے، اور یہ طے ہے اور یہ کہ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں جو کہ اس وقت اور بہت زیادہ فیوریس ہیں، آگ بگولا ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ توہین رسالت کرنے والے اور سیکولر پروگریس کا کالا کما نہیں کیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا جیسا کہ بنگلہ دیش میں کیا گیا ہے۔ تو اس وقت حالات ایسے ہیں، وقت بہت قریب ہے اور صاحبان نظر اس پہ بہت گفتگو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں گزشتہ 1 سال اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کو کرونا کے ذریعے ایک وارننگ دی تھی، اور اس وارننگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بتایا تھا کہ تم لوگ کتنے بے بس ہو۔ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم لوگ جو سوال اٹھاتے ہو کہ اللہ صرف امیروں کے اوپر کیوں عذاب نازل نہیں کرتا، غریبوں پہ کیوں کرتا ہے، تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا تھا کہ پورے کے پورے 5 بڑے ملک جو ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں انہی پہ کورونا کا اٹیک ہوا تھا۔ پورا افریقہ جو ہے وہ خالی رہ گیا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ نہ وہاں ہیلتھ ہے، نہ وہاں ایجوکیشن ہے، نہ وہاں سینیٹیشن ہے، نہ وہاں کوئی سروسز موجود نہیں۔ اس دوران آپ کو سنبھلنے کا موقع ملا تھا، لیکن اگر آپ نہ سنبھلے تو یہ تو واقعہ ہونا ہی ہونا ہے۔ شام کا محاذ بھی چلنا ہے، گرم ہونا ہے، اور ہند کا محاذ بھی گرم ہونا ہے۔ اور ہند کے محاذ میں یاد رکھیں یہ اکیلا محاذ نہیں ہے، ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراب الہند من الصین اور خراب السندھ من الہند۔ وہ سندھ کی جو خرابی ہماری ہونی ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم استغفار کر کے اس راستے کی طرف آگے بڑھیں، ورنہ جہاں پر
ہم نہیں لڑیں گے تو ہماری ویکیوم کو کور کرنے کے لیے، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اور لوگ آ جائیں گے۔ بہت کم ہے لوگوں کو اس طرح کی شباہت ہیں لوگوں کے پاس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں نبوت ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود بشارتیں رہ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا کار رویت الصالحہ، سچے خواب، بے شمار اللہ کے نیک بندوں کو ایسے سچے خواب، وہ جو رویا صادقہ، جو سچے لوگوں کے سچے خواب ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہیں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید اگلی 3-4 ویڈیوز کے اندر ہی یہ وقت پہنچ جائے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ محاذ دونوں دوبارہ سے گرم ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔